امیر صاحب، یہ بچوں کے پیٹ میں کیڑے کیوں پیدا ہوتے ہیں؟ اس کی کیا وجوہات ہے؟ چہرے کی رنگت کہیں زیادہ ہو جاتی ہے اور کہیں کم پیلی ہو جاتی ہے، کیا وجوہات ہے کہ بچے چڑچڑے ہو جاتے ہیں؟ اس کا کوئی علاج بتائیں۔ بچوں کے پیٹ میں اکثر کیڑے وجوہات، سوری، علاج تو میرے خیال سے رانا صاحب نے بھی تھوڑی دیر پہلے اسی کے بارے میں بتایا تھا۔ اس کی وجوہات بتائیں آپ، اس کی کیا وجوہات ہیں؟ کیا اس کا ہمارے غذا سے تعلق ہے جو ہم بچوں کو چھوٹی عمروں میں دیتے ہیں، یا اس کے کسی کیا وجوہات ہے اس کی؟ یہ اس کا جو کئی ریزن ہیں۔ کیڑے تو ہر انسان کے اندر بنتے ہیں، ہر عمر کے حساب سے بنتے ہیں اور بنتے ہی رہتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ بچے کے صرف بنتے ہیں، ساری عمر بنتے رہتے ہیں انسان کے جسم میں، اور خاص طور پہ آنتوں میں بنتے رہتے ہیں۔ کوئی انسان اس کو محسوس کرتا ہے، کوئی انسان نہیں محسوس کرتا ہے۔ اسی طرح بچے بھی کچھ محسوس کرتے ہیں، کچھ نہیں محسوس کرتے، مگر کیڑے جو ہیں وہ بنتے ہی رہتے ہیں۔ تمام جانوروں میں بنتے ہیں، انسان میں بھی کیا وہ ہر جگہ پہ بنتے ہیں۔ اس کا یہ ہوتا ہے کہ باسی چیزیں جو ہیں اس میں کام کرتی ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ بچوں کو اکثر چھوٹے ہوتے تھوڑے سی بھی کچھ ہو گیا، مائیں گھبرا جاتی ہیں، فوری ڈاکٹر کے پاس لے جاتے ہیں۔ ڈاکٹر جو ہے ان کو اینٹی بایوٹک پرسکرائب کر دیتا ہے کسی بھی معاملے میں۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ تیلی کمزور ہو جاتی ہے۔ پاکستان میں اکثر بلا سوچے سمجھے مختلف ایسی دوائیاں استعمال کرا دی جاتی ہیں جو بچے کے لیے ضروری نہیں ہوتا۔ جیسے بچے کو ریشہ گر رہا ہے اور بچے نے تھوڑی سی الٹی کر دی ہے، تو فوری طور پر ڈاکٹر کے پاس چلے جانا ہے کہ بچے کو پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ یہ جو ریشہ بنتا ہے یہ نیوٹروفلز کہلاتے ہیں اور لیمفوسائٹس کہلاتے ہیں۔ یہی ریشہ جو ہے انسان کی ہڈیوں کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے، اور یہ ریشہ جو ہے وہ بچے کے منہ میں بیکٹیریا جانے سے روکتا ہے۔ اور اگر تھوڑی سی گلے کے اندر ریشہ زیادہ ہو جائے تو تھوڑی سی ویزنگ محسوس ہوتی ہے، مگر لنگز بالکل صاف ہوتے ہیں۔ اگر کوئی ڈاکٹر وہ دیکھ کر کہے کہ نہیں بچہ آپ کا ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، اس کو پیچھے سے پیشنٹ جو ہے وہ اس کی ماں گالیاں دے رہی ہوتی ہے، فلاں کا بچہ ہے، ڈاکٹر جو ہے سمجھ ہی نہیں آیا میرے بچے تو ویزنگ ہو رہی ہے، اس نے دوائی ہی نہیں دی۔ وہ بہتر طریقے سے سمجھ رہا ہوتا ہے کہ بھی اس کے لنگز میں پرابلم نہیں ہے، لنگز میں بیکٹیریا نہیں ہے، صرف اس کا ہے۔ وہ پھر کسی اور ڈاکٹر کے پاس جانے کی کوشش کریں گے، مختلف ٹوٹکے استعمال کریں گے۔ اس سے تیلی خشک ہو جاتی ہے۔ تیلی خشک ہونے کی وجہ سے بچے کی مقد خشک ہو جاتی ہے۔ اس میں پھر اگر بچہ کوئی بھی میٹھی چیز کھائے گا تو اس کو چلونے لڑیں گے، وائٹ کلر کے رنگ ورمز ہوں گے یا تھریڈ ورمز ہوں گے، یہ اس طرح کی چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں چینی کی وجہ۔ وہ ڈائریکٹلی خون ہی کنورٹ سمجھے کہ ہو جاتا ہے ایسے بیکٹیریا میں۔ دوسری صورت میں پیٹ میں اس وقت بنتا ہے جب آپ نے دہی بچے کو کھلا دیا ہو، دودھ کے فوراً بعد میدا جو ہے ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ اورنج کھلا دیے بچے کو، میدا ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ صبح صبح تربوز، خربوزہ، کیلا آپ بھی کھا رہے ہیں اور بچوں کو بھی کھلا رہے ہیں، پھر اس کے بعد دودھ پلا دیں گے، بچے کا رنگ پیلا پھک ہو جاتا ہے، یعنی کہ بچے کو یرکان ہونے کے تمام جو ہے آپ نے تیاری کی ہوتی ہے۔ تو میری ایسی صورتوں میں بھی بچے کے پیٹ میں بہت زیادہ کیڑے بنتے ہیں، بیکٹیریا بنتا ہے، نمونیا ہوتا ہے، اور بچے کو ٹھنڈ لگ جاتی ہے، ہاتھ پیر ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، بچہ ہاٹ فلیشز کرتا ہے، اس کو گرمی لگتی ہے۔ پھر جب اس کی ایگزامن کرواتے ہیں تو بچے کے شوگر ہائی نظر آتی ہے، اور مچ جاتی ہے کہ میں تو بچے کو ہیلدی کھانا کھلا رہی تھی، تو یہ بچے کو یہ تکلیفیں کہاں سے آئیں؟ ٹھیک ہے۔ تو اس لیے جو بعض خواتین بلکہ اکثر کا یہ سوچنا ہے کہ اگر ہم دودھ بچے کو دیتے ہیں تو دودھ کے ساتھ ساتھ اس سے کچھ بھی نہیں بنے گا جب تک ہم اس بچے کو کوئی کھانا نہ شروع کرا دیں۔ بھائی بچے کے 3 سال تک صرف معدے کے اعصاب مضبوط ہوتے ہیں، اور جتنے بھی اعصاب وہ دودھ کو ریکگنائز کرتے ہیں۔
آنتیں اس وقت پراپر کام کرتی ہیں جب 3 سال کے بعد بچہ جو ہے بھاگنا شروع کرتا ہے. اس کے بعد آپ بچے کو پروٹین دیں، دالیں دیں، روٹی دیں. آپ اگر 3 مہینے کا بچہ ہوتا ہے تو ماں کہتی ہے اب دودھ کم کرو تو روٹی کھانا کھلاؤ. او بھائی، اس سے بچے کے معدے کی جو لائننگ ہے وہ تباہ ہو جائے گی، بچے کی گروتھ نہیں ہوگی، بچے کی سوچ سمجھ وغیرہ ہر چیز مجروح ہو جائے گی. پھر بچے کی نظر پہ اٹیک ہوگا، بچے کی ہڈیوں پہ ہوگا، بچوں کے آنکھوں پہ ہوگا، مثلا کہ یہ جس طرح میں بتایا، اور کنسنٹریشن پہ اس پہ نظر پڑے گی اور اثر پڑے گا. بچہ استاد کی بات صحیح نہیں سن سکے، اسکول میں جانا ہے اس نے بعد میں، لوور بیک اکثر درد کرے گی، اس کا رنگ کالا ہونا شروع ہو جائے گا. یہ چیزیں اس کے بعد شروع ہوتی ہیں. ٹکا کے دودھ پر 3 سال آرام سے گزارے، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد بچہ جیسے ہی گروتھ پکڑتا ہے، تھوڑا سا پکڑتا ہے، تو اس کے اندر پروٹین سے فائٹ کرنے والے ہارمونز اس کے اندر پیدا ہو جاتے ہیں، جو گوشت کھانے والے یا دالیں کھانے والے یا سبزیاں کھانے والے کے مزید پیدا ہو جاتے ہیں اس کے اندر. اگر ہم سمجھتے ہیں کہ دودھ میں کوئی غذائیت نہیں، دودھ میں ہر طرح کی غذائیت موجود ہے. آپ آرگینک لیں، اگر یورپ میں رہتے ہیں، یو کے میں رہتے ہیں، آرگینک یہاں بہت اچھا ملتا ہے. اگر پاکستان میں رہتے ہیں تو پاکستان کے فارم یا اچھے قریب دودھ ہیں وہ اچھے ملتے ہیں وہاں. وہ گائے کا دودھ استعمال کریں، اس کو ابال کر بچے کو استعمال کرائیں. اگر آپ دودھ کو ابال کر فریج میں رکھ دیتے ہیں اور تھوڑی دیر بعد آپ کوسا کر کے دیتے ہیں، یہ بھی زہر ہے. دودھ کو ہمیشہ ابال کر اس کو کوسا کر کے پھر بچے کو پلانا چاہیے. اس میں آپ شہد استعمال کر سکتے ہیں، چینی استعمال کر سکتے ہیں، بچے کو نقصان نہیں ہوگا. بچے کے پیٹ میں اس وقت چینی نقصان دے گی جب آپ نے کوئی فروٹ کھلایا ہوگا، جیسے آپ نے کیلا کھلا دیا، ملک شیک کی صورت میں کھلا دیا، یا اسٹرابری شیک پلا دیا، یا کوئی بھی فروٹ دودھ کے اندر ڈال کر پلائیں گے تو بچے کے پیٹ میں انتہائی قسم کے بیکٹیریا بنیں گے اور کیڑے بنیں گے.